صحابہ کرام کا پاک دامنی کا جذبہ۔ اسلام سے پہلے عرب میں شراب پینا اور بے حیائی عام تھی، اور وہ اپنی محفلوں میں اور اپنی بات چیت میں اس کا اظہار بڑے فخر سے کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات اور آپ کے فیض صحبت نے صحابہ کرام پر ایسا اثر کیا کہ ان کی زندگیاں بالکل بدل کر رہ گئی۔ وہی صحابہ کرام جو جاہلیت کے زمانہ میں ہر قسم اخلاقی گمراہی کا شکار تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی برکت سے ان کی ذات ایسی پاک صاف ہوئی کہ انہیں اخلاقی برائیوں سے پوری نفرت ہو گئی۔ ایک صحابی مرثد بن ابی غنوی رضی اللہ عنہ کو ہجرت کے موقع پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ جو کمزور اور ضعیف لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے ہیں، وہ ان کی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت میں مدد و نصرت کرے اور حفاظت کے ساتھ مدینہ منورہ تک پہنچائے۔ ایک دفعہ وہ اسی سلسلے میں مکہ تشریف لے گئے۔ اتفاق سے ان کو اناق نامی ایک عورت کے گھر کے پاس سے گزرنا پڑا۔ یہ ایک فاحشہ عورت تھی جس سے ان کے اسلام سے پہلے کچھ تعلقات رہے تھے۔ اس عورت نے حضرت مرثد کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا اور رات کو گھر ٹھہرنے پر اصرار کرنے لگی۔ حضرت مرثد رضی اللہ عنہ چونکہ اسلام کی روشنی حاصل کر چکے تھے، اس طرح کی برائیوں سے نفرت کرنے لگے تھے، لہٰذا صاف جواب دیتے ہوئے فرمایا، اب پہلا زمانہ باقی نہیں رہا، اسلام نے زنا کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا مجھے معاف کرو۔ اس نے کہا، اگر میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں شور و گل کروں گی اور تمہیں گرفتار کروا دوں گی۔ لیکن اس دھمکی کے باوجود حضرت مرثد رضی اللہ عنہ نے گندگی میں سڑنا پسند نہیں کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور چھپتے چھپاتے کافروں کے چنگل سے نکل گئے۔ ایک اور صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ میری ناک مردار کی بو سے بھر جائے، مگر یہ پسند نہیں کہ اس میں کسی غیر عورت کی بو آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک حسین عورت مسجد میں آیا کرتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھی۔ بعض صحابہ کرام نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ وہ ان سے بہت پہلے آ کر اگلی صف میں بیٹھ جاتے کہ ان پر نگاہ نہ پڑ جائے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے دشمن کا کوئی علاقہ فتح کیا اور اس علاقے میں ان کا لشکر امیر کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ عیسائیوں نے ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہاں راستے میں بے پردہ عورتوں کو بنا شوار کر کھڑا کر دیا۔ امیر لشکر نے صرف اتنی آیت پڑھی، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، تو صحابہ کرام نے نگاہیں نیچی کر لی، اس شہر سے گزر گئے اور شہر کے در و دیوار کو نہ دیکھا۔ جب واپس کے لوگوں نے کہا کہ شہر کے مکانوں کی بناوٹ کیسی تھی، کتنے اونچے تھے، تو فرمانے لگے، جب ہمیں حکم ملا ہم نے نگاہیں نیچی کر لی، اونچی کی ہی نہیں، یہاں تک کہ اس شہر سے واپس آ گئے، ہمیں اس شہر کے مکانوں کی اونچائی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے کو جنت کی بشارت دے دی ہے اور اپنی ضمانت پر فرمایا، جس نے میرے لیے اپنی رانوں کے درمیان چیز یعنی شرمگاہ اور جبڑوں کے درمیان چیز یعنی زبان کی حفاظت کی، میں اسے جنت میں داخل ہونے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک اور موقع پر نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے جوانان قریش، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، زنا مت کرو، جو اپنی شہوت گاہ کو محفوظ رکھے گا اس کے لیے جنت ہے۔ لہٰذا جنت کے ہمیشہ کے انعاموں کو حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دنیا کے وقتی مزوں و شہوتوں پر قابو کریں۔ پاک دامنی اور پروردگار کا مشاہدہ، جس آدمی کا نامحرم پر قابو ہوا مگر خدا تعالیٰ کے خوف سے گناہ سے بچ گیا، اس کے بدلے میں اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ابن ماجہ۔